اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر خارج میں آئے۔ دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم۔ اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ آپ نے توحید کے نظریے کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ They are bound to resist۔ اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا۔ ظاہر بات ہے وقت لگے گا، جان کھپے گی، اور اگر آپ انتہائی سنسیئر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی۔ اینڈ ٹائم از منی۔ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ ہے دعوت و تبلیغ کہہ لیں اسے، اپنے نظریات کو پھیلانا کہہ لیں۔ آخر مارکسسٹ نے اپنے نظریات کو پھیلایا، پہلے پیور فلسفی کی سطح پر ٹاپ انٹلیکچوئلز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا، اس کے بعد ادب کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور، کلاس کانشسنس کا شعور پیدا کیا، اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑھی والے کی زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال۔ وہ اتنا ثقیل عربی لفظ، استحصال کر رہے ہیں۔ یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہو گیا۔ کتنے ادیبوں نے، کتنے ڈرامہ نویسوں نے، کتنے شاعروں نے اس فلسفے کو پھیلایا۔ اچھا، اس کے بھی تین سب لیولز۔ ہر انسانی معاشرہ تین سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، یا جسے ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ They control direction and destination of the society۔ ہوتے ہیں مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی، لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم۔ میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں، دوڑ سکتی ہیں، اگر اب میں دوڑ نہیں سکتا، گھٹنوں کے آپریشن کے بعد باہر دوڑا بھی کرتا تھا، لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں۔ یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے۔ ہاں، یہاں سے فیصلہ دوڑو دوڑے، ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو، کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں، اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے، فوراً اطلاع گئی، ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے، یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھینچ لو، فوراً کھینچ لو۔ تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے۔ ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں، نہ اس کی ڈیسٹینیشن کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا انٹیلیجنس ہے، اس کا برین ٹرسٹ، یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ۔ لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ، اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے، حامل نہیں ہوں گے، there can be no collective change in this society۔ افراد کو مل جائیں گے، آپ کو افراد کے اندر ہوتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں بس، لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول۔ اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا آسان کام نہیں۔ آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی، آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا، اس میں کتنا حصہ غلط ہے، کتنا صحیح ہے۔ ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں فرائڈزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں ڈارونزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی۔ ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال، اور دوسرے ہندو رادھا کرشن، بہت بڑے آئیڈیلسٹ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی، انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے۔ تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واعظ و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا، because of the barrier in their minds, in their brains۔
You have to pierce through that barrier, and only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے، یہ نظریاتی خول اس کو پیئرس کرے، اور اس کو پیئرس کرنا آسان ہے۔ کچھ ذہین نوجوان، فطین نوجوان، اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جب تک آپ نظریات کو جانیں گے نہیں، نفی کیسے کریں گے؟ آپ کیسے تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے، یہ حصہ غلط ہے؟ اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلط ہے، اس میں یہ غلط ہے، اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے، باطل ثابت ہو چکی ہے، ڈارونزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ یہ کام کرنا جو ہے اٹس اے لائف لانگ افیئر۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹل، اسے فاتح آ رہا، اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلس، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے ہوا کہ وہ بھی سپورٹ، لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا، اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا، ابھی تو پھر انقلاب برپا ہوا۔ اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ٹینٹ بھی ڈال سکیں، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول، اسٹیٹ ایز اے ہول will never accept change۔ اس سے نیچے آئیے، عوام الناس، ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ۔ اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ایسی بات جو از دل خیزت پر دل دے دے، دل سے اٹھے دل پہ اتر، سادہ ترین زبان بھی بات کریں تو قبول کریں گے، بس صرف اس کی ایک شرط، آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی کہہ رہے ہیں اس پر خود کیا کریں۔ یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے، میں بھی کوئی بہت بڑا اونچا آدمی نہیں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں۔ کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا، دوسروں کو بنظر استحقار دینے۔ اگر یہ نہیں ہے سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہے موعظہ حسنہ۔ یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول ہے، حکمت سے، دانشمندی سے، اور حکمت سے کہتے ہیں عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں، اس کا نتیجہ اپنے خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے۔ فلسفے کی منزل اسکیپٹسزم ہے یا اگنوسٹسزم، لا ادریت ہے یا ارتیابیت ہے، ثم لم یرتابوا آج ہم نے پڑھا ہے وہی ارتیابیت ہے۔ تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کل طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں اسی لیے کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ اپنا عقیدہ بنائیں۔ یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں، ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے، بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا۔ You have to meet them in their own elements۔ اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا، عوام الناس جو ہے پھر میرے اثر آ جائے، جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں، ابھی جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی،
کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے، کلکتے ہی سے مشن بھی وقت شروع ہوا تھا۔